مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ۔ انہوں نے ان چھوٹے آلہہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن ان کو آلہہ نہیں کہتے، یہ کہتے نہیں جی اللہ نے بندے ہی نہیں نا جی، پیچھے دے اللہ ہی ہے۔ یہ جو بندہ کہہ کے نا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مرزا جیلمی نے ایک شرکیہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو اپنی 60 سال کی زندگی مجھے دے دے، یعنی میرے احکامات کے مطابق گزار، تو اس کے بدلے میں تجھے جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا، چھوٹا خدا بنا دوں گا۔ ایک خدا جو ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان۔ العیاذ باللہ تعالی۔ یقیناً مرزا جیلمی کی یہ سٹیٹمنٹ اور یہ بیان شرکیہ بیان تھا، کیونکہ خدا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور پر خدا کا اطلاق کرنا یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب مرزا جیلمی چونکہ بیان دے چکا تھا اور اس کے بیان کے بعد اس پر علماء نے گرفت کی، اور ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ مرزا جیلمی کا مواخذہ کیا اور محاسبہ کیا کہ مرزا جیلمی نے یہ جو کہا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو 60 سال کی زندگی مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں تجھے جنت میں منی گاڈ، چھوٹا خدا بنا دوں گا، یہ خالصتاً شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو پھر مرزا نے یو ٹرن لیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی وہ ایسے جناب مولویوں نے چوہے چھوڑنے شروع کر دیے میرے خلاف۔ میرا تو مطلب یہ تھا کہ وہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ بندے کو خدا بنائے گا وہ مخلوق گاڈ ہوگا، مخلوق خدا ہوگا۔ تو جب مخلوق اور خالق کا فرق موجود ہے، جب میں نے فرق کیا تو اس سے کیسے شرک ثابت ہوگا؟ تو یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گاڈ بنا دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے گاڈ کا اعلان کر دیا، یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مخلوق گاڈ۔ کون سے گاڈ؟ مخلوق گاڈ، حالانکہ اللہ۔ اور اسی طرح جب اس نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس نے ایک بہتان اور جھوٹ باندھا تھا اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف، تو اس وقت بھی اس نے یہ تصریح کی تھی کہ یہ خالق اور مخلوق کا فرق کرتے ہیں، لیکن وہاں دندناتے ہوئے سینہ تان کے اس نے سینہ زوری سے یہ کہا تھا کہ یہ جو بریلوی ہیں نا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا علم ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور صرف یہ ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں، صرف یہ خالق اور مخلوق کا فرق کرتے ہیں، باقی جتنا اللہ کا علم ہے یہ بریلوی مانتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ نعوذ باللہ، وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے اور خالق اور مخلوق کا، اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی۔ حالانکہ یہ مرزا جیلمی کا بہتان عظیم ہے۔ اہل سنت و جماعت بریلویوں کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے؟ کہیں نہیں لکھا، بلکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر اس کی 29 ہے اور صفحہ نمبر 450 پہ واضح طور پر یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں بلا شبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی درکنار تمام اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ و مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑہاں کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، بخلاف علوم الہیہ کے کہ غیر متناہی درکنار متناہی در غیر متناہی ہیں، اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں آخر متناہی ہیں،
کہ عرش و فرش 2 حدیں ہیں، روز اول و روز آخر 2 حدیں ہیں، اور جو کچھ 2 حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ جو متناہی علم ہے اس کا غیر متناہی علم کے ساتھ کوئی اس کی نسبت نہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں بلا شبہ حق یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین و اولین و آخرین کے مجموعہ علوم مل کر علم باری سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو ایک بوند کے کروڑویں حصہ کو کروڑوں سمندروں سے ہے، یعنی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اور تمام اولین و آخرین کا علم مل کر بھی اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور مرزا جیلمی نے بہتان اہل سنت و جماعت بریلویوں پہ باندھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ سارا علم ہے جو اللہ رب العزت کے پاس علم ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی مخلوق خدا کے والے سے، جب اس کی گرفت کی گئی، مواخذہ کیا گیا، تو اس نے پھر وہ خالق اور مخلوق کا فرق کیا کہ وہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ مخلوق گاڈ ہوں گے، اور مرزا اب نئے بیان میں خود پھنس گیا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اس نے پھنسانا تھا اہل سنت و جماعت بریلویوں کو، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو بریلوی ہیں سنی، ان کا وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی توحید فی ربوبیت کے قائل تھے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے رب ہونے میں۔ جس طرح کہ مرزا جیلمی کے بابا اور اس کے روحانی ابا جان ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنی کتاب کشف الشبہات، یہ مرزا جیلمی کے مجدد اور روحانی ابا جان ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب کشف الشبہات، اس میں یہ لکھا ہے، مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مقرون یشہدون ان اللہ هو الخالق الرازق وحدہ لا شریک لہ، کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العزت خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، وانہ لا یرزق الا ہوا، اور رازق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، ولا یحیی ولا یمیت الا ہو، اور وہ زندگی دینے میں موت دینے میں وحدہ لا شریک ہے، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، اس کے سوا زندگی اور موت کوئی نہیں دے سکتا، ولا یدبر الامر الا ہو، اور تدبیر کائنات میں صرف وہی کرتا ہے، وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے، وان جمیع السماوات السبع ومن فیہن والارضین ومن فیہن، جو کچھ 7 آسمان اور زمینوں کے اندر ہے وہ سب کچھ اللہ کی کے زیر کنٹرول ہے، اور اللہ رب العزت کے بندے ہیں، وتحت تصرف ہی و قہر ہی، اور یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے تصرف کے اور اس کے قہر کے تحت ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ صرف ان کا قصور اور صرف ان کا جو ہے وہ ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے معبودان باطلاں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ مرزا جیلمی نے بات کر کے یہ سٹیٹمنٹ دے کے اصل میں ثابت کرنا تھا اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کہ ان کا عقیدہ مشرکین مکہ کے ساتھ ملتا تھا، لیکن چونکہ مرزا یہ سٹیٹمنٹ پہلے دے چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنت میں منی گاڈ مخلوق خدا بنائے گا، یہاں یہ بات مرزا جیلمی کر گیا کہ مشرکین مکہ اپنے جو باطل معبود تھے ان کو خدا مانتے تھے، لیکن مخلوق خدا مانتے تھے، چھوٹا خدا مانتے تھے، مخلوق خدا مانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مرزا جیلمی یہ کہہ رہا کہ خالق گاڈ، خالق خدا اللہ ہے، اور جتنے بندے جنت میں جائیں گے یہ مخلوق گاڈ ہوں گے، یعنی چھوٹے خدا ہوں گے خدا لیکن مخلوق ہوں گے، اور مشرکین مکہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مرزا کی سٹیٹمنٹ ہے، مرزا کا اپنا بیان ہے کہ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق خدا اللہ ہے، اور یہ جو ہمارے باطل معبود ہیں یہ مخلوق خدا ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مرزا جیلمی کا عقیدہ مل رہا ہے یا اہل سنت و جماعت بریلویوں کا عقیدہ مل رہا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ کہ خدا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر خدا کا اطلاق نہیں کر سکتے، صرف اللہ رب العزت ہی خدا ہے جو قائم بنفس ہی ہے، مخلوق کو خدا کہہ ہی نہیں سکتے، مخلوق کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کرنے کی طاقت دی، اس کے باوجود وہ مخلوق ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے ہوا دے دی، اس کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، خدا
نہیں ہے۔ انبیاء، رسول، اولیاء، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو جو تصرفات اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قدرت دی ہے، اس ساری قدرتوں طاقتوں کے باوجود، اللہ کی ان عنایات اور عطاؤں کے باوجود وہ اللہ کی مخلوق ہیں، خدا کے بندے ہیں، ان کو خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ کوئی ان کو خدا کہے گا تو شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ اور مرزا جلمی 1 2 4 نہیں، کروڑوں لوگوں کو اللہ کے علاوہ خدا کہہ بیٹھا ہے، اور پہلے یہ کہا کہ وہ جو نا منی گاڈ ہوں گے، پھر کہا کہ مخلوق خدا ہوں گے، اور یہ مخلوق خدا کا عقیدہ خود مرزا جلمی بیان کر رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ وہ اپنے معبودان باطلہ کو چھوٹا خدا سمجھتے تھے، چھوٹا خدا مانتے تھے، بڑا خدا وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ تو یہ تو عقیدہ مرزا جلمی بیان کر رہا ہے کہ جنت میں جو نا وہ ساری مخلوق جتنے جنت میں لوگ جنتی جائیں گے، یہ مخلوق خدا اور چھوٹے خدا ہوں گے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو اب اس دونوں ان بیانات کو آپ مد نظر رکھ کے سامنے خود فیصلہ کر لیں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ عقیدہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کا ملتا ہے یا جیلم کے مرزا کا ملتا ہے۔